سر ادارے کے پاس افرادی قوت اتنی ہے کہ کرمنلز کو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے؟ تحقیقات شہریوں کی جو متاثرین ہیں ان کی اچھے انداز سے کرنے کے بعد رسائی حاصل کی جائے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کی مئی 2024 میں یہ NCCI کا قیام ہوا تھا اور الحمدللہ 2 سال میں ہم نے کچھ سفر طے کیا ہے اور کچھ جو ہے وہ پینڈنگ ہے وہ ہم طے کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہم اپنی نئی بھرتی کرنے جا رہے ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہم مارکیٹ سے ہائر کرنے جا رہے ہیں, اپنا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. اس فٹ پرنٹ کی بڑی ایک کڑی ہے جو ہمارا ایک ساہیوال میں آفس اسٹیبلش ہو رہا ہے, پھر سرگودا میں, بہاول نگر میں اور شیخو پورہ میں. تو اب یہ دیکھیں گے ظاہر ہے یہ ایک نیڈ آف دی آر ہے اور سائبر کرائم جو ہے وہ بارڈر لیس کرائم ہے. تو پاکستان میں ظاہر ہے یہ فیڈرل اتھارٹی ایک اینٹی کے علاوہ کوئی لوکل اینٹی اس کو ڈیل نہیں کر سکتی. اس میں اپنے جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ اپنے لائزان رکھنا ہوتا ہے, تمام فارن ایمبیسیز کے ساتھ لائزان رکھنا ہوتا ہے, فارن گورنمنٹس کے ساتھ لائزان رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ اسپین میں بیٹھا ہوا بھی شخص جو ہے وہ ایک ایسا سائبر کرائم میں مرتکب ہو سکتا ہے جس کے وکٹمز پاکستان میں ہیں, اور ہو سکتا ہے اس کے وکٹم پاکستان میں بھی اور دیگر ملکوں میں بھی ہو. اسی طرح پاکستان میں جو سائبر کرائم کر رہے ہیں ان کے سارے وکٹمز پاکستانی نہیں ہوتے, ان کے بیرون ملک رہنے والے بھی وکٹمز ہوتے ہیں, جس کی ہمیں پھر بہت ساری شکایات آتی ہیں اور اس پہ بہت سارا کام بھی ہوا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ظاہر ایک نیسنٹ آرگنائزیشن ہے, نئی ادارہ بنا ہے اور اس پہ بہت سارے ایشوز تھے, ان کے قوانین نئے بنے ہیں, کورٹس اسٹیبلش ہوئی ہیں, اور اس کے بعد کچھ ایسی لاجسٹکس کے ایشوز تھے وہ سارے سیٹل ڈاؤن ہوئے ہیں, یونیفارمز بنی ہیں, اور کچھ ہم ایک جو ہے وہ پھر ہم نے ایک ادارے میں جو ہے وہ ڈسپلن کے معیار کو بہتر کیا ہے. پرجنگز ہوئی ہیں بہت ساری. پرجنگ سے مراد یہ ہے کہ جو ایسے کریکٹرز تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ادارے میں نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ ڈسمسلز ہوئے ہیں, ان کے ادارے سے جو ہے وہ گڈ بائی کہا گیا. تو اس طرح کافی ساری چیزیں ہیں جو ایک ٹرانزیشن میں یہ سارا ادارہ ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں آپ کو اس کا ایک واضح طور پہ فٹ پرنٹ نظر آئے گا پاکستان کے آلموسٹ ایوری ڈویژن میں. سر سوشل میڈیا اور مختلف ایپ کے ذریعے فراڈ کا عمل دخل جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے سوسائٹی میں. جو ان پڑھ لوگ ہیں یا ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ دونوں طبقائی متاثرین کے ہاتھوں لوٹا جا رہا ہے. تو ان کو کس طرح محفوظ بنانے کے لیے کرمنلز تک رسائی حاصل کی جا رہی ہے؟ دیکھیں کچھ تو اس میں چیزیں ہیں جو صارفین ہیں وہ خود سے بھی اپنا پریکٹس کریں. ابھی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, انہوں نے جو بیسک سیکیورٹی فیچرز ہیں واٹس ایپ کے وہی ایکٹیویٹ نہیں کیے ہوتے ہیں, اور اس میں خود ہوشیار رہیں. اور دوسرا ایویڈنس کو جو ہے وہ ڈسٹرائے نہ کریں. ایویڈنس سے مراد یہ کہ واٹس ایپ اپنا جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جو اور کوئی ایویڈنس ہے وہ انوٹنگلی, یعنی انہیں اس طرح کی آگاہی نہیں ہوتی, تو وہ اپنی ساری چیزیں وہ ایک جو بہت وائٹل ایویڈنسز ہیں وہ سارے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا ان کو تلف کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. اس طرح کی کچھ چیزیں, اور یہ فوری طور پہ جو ہے وہ رسپانس آپ اپنا اطلاع دینے میں ڈیلے نہ کریں, کیونکہ یہ اگر آپ کے ساتھ فائنینشیل اسکیم ہوئے اور اس فائنینشیل اسکیم کے نتیجے میں آپ کے بینک سے رقم نکلی ہے, تو وہ آپ بالکل یہ فار گرانٹیڈ ہے کہ وہ آگے 3-4 اکاؤنٹس میں ٹریول کرتے ہوئے اس کے اکیوزڈ کے تک پہنچے گی. تو جتنا آپ رسپانس میں ڈیلے کریں گے, جتنا آپ اپنے متعلقہ بینکنگ اتھارٹیز کو اور NCCI کو بتانے میں ڈیلے کریں گے, اس کے ریکوری کے چانسز اتنے کم ہوں گے. اس میں جو ہے وہ جو وکٹم ہے اس کے پارٹ پہ بہت زیادہ کردار ہے. ہم اپنی ہیلپ لائن بھی جاری کر رہے ہیں, آپ اس ہیلپ لائن پہ کریں. ابھی اس وقت ہماری ایک ویب سائٹ, ہماری ایک ایپ بھی ہے CMS کے نام سے جو NCCI کے آن لائن ہے, اس پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں, لیکن فی الفور اپنے قریبی رپورٹنگ سینٹر پہ جا کے بتائیں. اچھا سر, شہریوں کے ساتھ جب فراڈ ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر NCCI سے رابطہ کرتے ہیں, لیکن NCCI کے پاس سٹاف نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں اور گینگ بھی بچ نکلتا ہے آپ کے ہاتھوں سے. لیکن ایک جرم ہوتا ہے تو NCCI اس جرم کا تعاقب کرتے ہوئے ان تک رسائی حاصل کرتی ہے, لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے. کچھ لوگ فرار ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ روپوش ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے بھی جاتے ہیں. تو پھر یہ چیلنجز تو درپیش رہتے ہیں. آپ کی طرف سے فوری طور پر رسپونڈ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے شہریوں کو انصاف نہیں مل رہا. تو آپ ان کی گرومنگ کس طرح کر رہے ہیں؟ تفتیشی عمل کو بہتر کرنے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کا عمل دخل کس طرح بہتر کر رہے ہیں, اس پر بھی آپ کیا بتائیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں اس میں ایک بنیادی چیز سمجھنے کی ہے کہ جب آپ 15 پہ پولیس کی کو کال کرتے ہیں, پولیس کو کوئی آپ کے ساتھ کوئی کرائم ہوتا ہے, کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے یا وٹ ایور جو بھی,
تو موسٹ آف دی کیسز جو ہے وہ آپ کو اکیوزڈ کا پتہ ہوتا ہے. ان آلموسٹ ایوری کیس ان NCCIA آپ کو اکیوزڈ کا نہیں پتا. یہ فیس لیس کرائم ہے نا. آپ نے اگر آ کے ہمیں اطلاع دے بھی دی ہے تو ہم بھی اس میں ہیلپ لیس ہیں انٹل اینڈ انلیس کہ آپ نے ایویڈنس پرزرو کی ہے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ کرائم کا موڈس آپرینڈی کیا ہے. آپ نے کوئی ایپ ایسی ڈاؤن لوڈ کی ہے کہ آپ کا جو سیل فون ہے وہ ہیک ہو گیا ہے. آپ نے کسی کو لنک دیا اپنا جس سے آپ کا جو بینکنگ اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے سارے ہیک ہو گئے ہیں. کسی نے TCS بن کے وہ آپ کو کال کی اور آپ نے اپنا واٹس ایپ کا نمبر اس کو دے دیجیے نہ چاہتے ہوئے. جس طرح بہت ایک کامن فراڈ ہے یہ. تو اس میں جو ہے ظاہر ہے اس کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ ہم وی آر ڈپینڈنٹ آن سوشل میڈیا پلیٹ فارمس اینڈ آن دا بینکنگ چینلز کہ وہ ہمیں پھر اس کی ساری منی ٹریل دیں. اور ان کے اوپر بھی اتنا برڈن ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ جس طرح آپ سے فار ایگزامپل ایک واٹس ایپ ہے تو واٹس ایپ تو ظاہر ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ سارے پوری دنیا استعمال کر رہی ہے. تو ان کے پاس بھی کوئریز کا بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے. اگر ہم کوئی انسٹا سے ہم نے کوئی چیز لینی ہے یا کسی بینکنگ چینل سے ہم نے کوئی انفارمیشن لینی ہے جائز کیش سے لینی ہے یا وہ اٹ ٹیکس ٹائم. تو اس میں جو ہے جو ملزم ہے اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. اور اس صورت میں ملزم کو زیادہ فائدہ پہنچ جاتا ہے جب کمپلیننٹ اپنی ڈیلے کر دیتا ہے. جب وہ اپنے ایک اس میں تفتیش میں لگ جاتا ہے اور وہ آ کے NCCI کو فوراً بتاتا نہیں ہے. امیجیٹلی ہمارا رسپانس ہوتا ہے کہ ہم جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو فراڈ میں ملوث ہیں ہم ان کو سیز کروا دیتے ہیں, ان کو فریز کر دیتے ہیں. اور بہت سارے کیسز میں جس میں کمپلیننٹ ہمیں فل فور اپروچ کرتا ہے اس میں میں دیکھیں ان کی ریکوریز کی جو ریشو ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہے دوسروں سے جو بعد میں ہمیں اپروچ کرتے ہیں. تو اس میں دوسرا پھر ہمارے پاس ظاہر ہے میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت HR کا ایک ایشوز ہے. ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ہیومن ریسورسز اسپیشلی. ہمارا فٹ پرنٹ اتنا ابھی وہ جس طرح ملتان سے لے کے لاہور تک اب کو کوئی رپورٹنگ سینٹر نہیں ہے, اب ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اب اگر ویسٹ میں چلے جائیں تو ہمارا فیصل آباد کے بعد کوئی رپورٹنگ سینٹر نہیں ہے, تو اس کو بھی ہم اب اسٹیبلش کرنے کی پوزیشن میں کچھ ہماری وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہم نے یہاں پہ آ کے بہت لرننگ کی ہے اور ایک بڑا فنڈامنٹل جو چینج ہم نے لایا ہے وہ یہاں کا پروسیسز کو امپروو کرنے میں ہے کہ پچھلے 15 سال کا NCCIA کا جتنا بھی جو ریکارڈ ہے وہ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ہم سائبر کرائم کو ڈیل کرتے ہیں لیکن ہمارا سارا ریکارڈ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. ہمارا سارا ریکارڈ اسی طرح فائلوں میں پڑا ہوا ہے. ہم سے تو میں سمجھتا ہوں پنجاب پولیس 50 سال آگے ہے. اب ہم نے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ منسٹر صاحب نے جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے یہ ٹیک اپ کری ہے چیز اور ہم نے ایک یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم سارے جو جتنے بھی ہمارا پرانا ریکارڈ ہے اس کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں بہت سارا ہم سمجھتے ہیں فائدہ ہوگا. ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے اکاؤنٹس کس وقت وہ کس اوکیزنز پہ وہ کن فراڈز میں ملوث تھے. ظاہر ہے وہ ایک جب ساری چیزیں ڈیجیٹائز ہو جائیں گی تو یہ ایک سینیریو سارا چینج ہو جائے گا. انشاءاللہ ہماری انٹرنیشنل کولیبوریشنز بھی جاری ہیں. حالیہ ہم نے ایک بڑا زبردست گینگ بسٹ کی ہے جس کی کل سنگاپور کی جو نیشنل پولیس فورس ہے اس نے پریز کیا NCCIA کو اور کنگریچولیٹ کیا منسٹر کو اور ان کی ٹیم کو اور DG صاحب کو